ناظرین، کوہ نور دنیا کے مشہور ترین ہیرو میں سے ایک ہے جو اس وقت تاج برطانیہ کی زینت ہے۔ کوہ نور کا مطلب روشنی کا پہاڑ۔ ناظرین اکرام، اس ہیرے کا موجودہ وزن 105 کیرٹ یعنی 21.6 گرام ہے۔ یہ قیمتی پتھر غالباً ساؤتھ انڈیا میں 1100 اور 1200 کے درمیان دریافت کیا گیا۔ اپنی طویل تاریخ میں یہ پتھر کئی آد بدل چکا ہے۔ تقریباً ہمیشہ ہی سے یہ قیمتی پتھر مرد حکمرانوں کی تصرف میں رہا۔ عظیم قیمتی پتھروں اور جواہر کی مانند کوہ نور کے ساتھ بھی کئی قصے، کہانیاں، بدشگونیاں اور بدقسمتی کی داستانیں منسوب کی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صرف ایک خاتون مالک ہی اس کی بدشگونی کی فضا سے خود کو محفوظ رکھ پائی۔ اس قیمتی پتھر پر دیگر کئی ممالک کے علاوہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ہی مضبوط قسم کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس وقت کوہ نور برطانوی شاہی خاندان کے ہاتھ میں ہے۔ کئی راجہ مہاراجہ نسل در نسل اس ہیرے کے وارث بنے۔ اسلامی تاریخ میں اس ہیرے کی موجودگی کا ذکر اس طرح ہے کہ ابراہیم لودھی کی والدہ حوا بیگم نے مغل شہزادے ہمایوں کو نذرانے میں دیا۔ اس طرح یہ ہیرا دہلی کی مغل بادشاہوں کے پاس رہا۔ ناظرین، 1739 میں نادر شاہ نے جب ہندوستان فتح کیا تو اسے اپنے ساتھ ایران لے گیا۔ اس کے بعد جب نادر شاہ نے پگڑی بدلنے کی رسم کے بہانے جب محمد شاہ رنگیلا سے پگڑی حاصل کی تو اس میں چمکتے دمکتے ہیرے کو دیکھ کر اس کا نام کوہ نور یعنی روشنی کا پہاڑ رکھا، اور اس دن سے آج تک یہ قیمتی پتھر کوہ نور کہلاتا ہے۔ ناظرین، احمد شاہ ابدالی نادر شاہ کا جنرل تھا۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد افغانستان کا علاقہ احمد شاہ ابدالی کے قبضے میں آ گیا۔ یہ ہیرا بھی احمد شاہ ابدالی کے قبضے میں رہا۔ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے شاہ تیمور اور اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کے پوتے شاہ شجاع ولی قندھار کے پاس رہا۔ جب اس کے مخالفین نے اسے تخت سے ہٹا دیا تو وہ بھاگ کر ہندوستان آیا تو یہ ہیرا اس کے ساتھ تھا۔ یہاں پر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اسے پناہ دی اور مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اسے کھوئی ہوئی حکومت کی بحالی کا وعدہ بھی کیا۔ اس دوران مہاراجہ کو کوہ نور ہیرے کے بارے میں علم ہوا۔ رنجیت سنگھ نے یہ ہیرا شاہ شجاع سے طلب کیا، مگر شاہ نے جواب دیا کہ اس ہیرے کو قرض کے عوض کابل کے تاجروں کے پاس رکھوا چکا ہے۔ اس پر مہاراجہ بڑا غضبناک ہو گیا۔ اس نے شاہ شجاع کے خاندان کو اندرون لاہور مبارک ویلی میں سخت پہرے میں رکھا۔ گرمی کا موسم تھا، مئی کی آخری ایام تھے۔ ان کا کھانا پینا بند کروا دیا۔ بھوک اور پیاس سے معصوم بچوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ تقریباً 3 دن کے ناقابل برداشت ذلت اور سختیوں سے تنگ آ کر شاہ شجاع نے ہیرا رنجیت سنگھ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر دیا اور یہ شرط عائد کر دی کہ وہ کوہ نور ہیرا خود مہاراجہ کے حوالے کرے گا۔ یہ سن کر مہاراجہ رنجیت سنگھ بہت خوش ہوا۔ اس نے خود جا کر مغل بادشاہ سے ملاقات کی اور آخرکار وہ ہیرا حاصل کر دیا۔ ناظرین، رنجیت سنگھ نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ شاہ شجاع نے جواب دیا، طاقت، جس کے ذریعے ہر بادشاہ نے اسے حاصل کیا۔ میرے آبا و اجداد نے اسے حاصل کیا اور اب مجھ سے آپ طاقت کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں اور کل کوئی اور طاقت کے ذریعے آپ سے حاصل کر لے گا۔ یہ ہیرا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس رہا۔ اس کے بعد 1839 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد دربار سازشوں کا گھر بن چکا۔ سکھ قوم آپس میں ٹکراتی رہی اور کمزور ہوتی گئی۔ اس کے بعد 1846 میں سکھ انگریز جنگ میں سکھوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد یہ ہیرا بھی برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ سکھ حکمران مہاراجہ دلیپ سنگھ سے یہ ہیرا برطانیہ کے ہاتھ لگا اور یہ ہیرا سر لارنس، جو اس وقت کا گورنر پنجاب تھا، اس کے پاس موجود رہا اور اس کے بعد اسے ایک حکم ملا کہ خفیہ طور پر یہ ہیرا لندن بھیجا جائے اور اس حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ناظرین، لندن میں اس ہیرے کو تراشنے کے بعد تاج برطانیہ کی زینت بنایا گیا اور اب تک یہ تاج برطانیہ کی زینت ہے۔ ناظرین، اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ایک بدشگونی کی علامت ہے، جس کے پاس ہوتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس ہیرے کے بارے میں یہ تحریر کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس اس ہیرے کی ملکیت ہے وہ اس کرۂ ارض کا مالک ہوگا، لیکن یہ ہیرا اس پر اس عالم کے تمام بدحالیوں کو بھی واضح کرتا جائے گا۔ اسے بلا خوف صرف خدا یا عورت ہی پہن سکتی ہے۔ ناظرین، بدشگونی کی یہ روایت دلی سے شروع ہوئی اور ایک سنسنی خیز خبر سے پھیلنا شروع ہوئی، جسے پھر لندن نیوز نے مزید بڑھکایا۔ ناظرین، رہاسوات کوہ نور کا حقیقی مالک کون ہے؟ تو کوہ نور ہیرا سرکاری طور پر انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ کی ملکیت ہے، جس کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا۔ یہ ہیرا ان کے آبا و اجداد ملکہ وکٹوریہ کو دیا گیا تھا۔ برٹش سکھ جنگوں کو ختم کرنے والے معاہدے میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ یہ پتھر ملکہ وکٹوریہ کو عنایت کیا جائے گا۔ اب کچھ دوسرے ممالک اس کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، خاص طور پر ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور ایران اس کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اتنے سارے دعووں کے باوجود
یہ صحیح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہیرا کس کی اصل ملکیت ہے۔ ناظرین، رہی بات کوہ نور کتنا قیمتی ہے، تو کوہ نور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 105 کیرٹ کا ہے، لیکن اس کی اصل قیمت کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کی تاریخی اہمیت اور بہت سے ممالک کے اس کے مالک ہونے کی خواہش کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہیرا انمول ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو کوہ نور کے بارے میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔